ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی جنسی ظلم ہو جائے تو سوال سب سے پہلے اس کے لباس پر اٹھتا ہے، اس کے کردار پر انگلی اٹھتی ہے، اس کی تربیت پر طنز کیا جاتا ہے۔ اگر وہ بول پڑے تو کہا جاتا ہے عزت دار گھر کی لڑکیاں ایسے معاملات کو اچھالتی نہیں، برداشت کرتی ہیں۔ یہ جملہ سننے میں کتنا معمولی لگتا ہے، مگر اس کے پیچھے صدیوں پر محیط ظلم، بے بسی اور گھٹن کی وہ تاریخ چھپی ہوئی ہے جس نے لاکھوں لڑکیوں کی زندگیاں خاموشی کے قبرستان میں دفن کر دی۔ سوال یہ نہیں کہ جنسی ہراسانی کیوں ہو رہی ہے، سوال یہ ہے کہ ہم کب تک خاموش رہیں گے، ہم کب تک ظلم کو مجرم سمجھتے رہیں گے، کب تک ہم اس جھوٹے وقار کی چادر اوڑھے رہیں گے جو صرف مظلوم کو ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، ظالم کو نہیں۔ جنسی ہراسانی کوئی فلمی سین نہیں، یہ کوئی ڈرامائی بات نہیں، یہ روزمرہ حقیقت ہے جو دفاتر سے لے کر اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، بازاروں، گلیوں، مسجدوں، مدرسوں، گھروں اور یہاں تک کہ مقدس رشتوں تک میں جڑیں پکڑ چکی ہے۔ ایک ماں جب اپنی بچی کو گود میں لیے سہمی بیٹھی ہو کہ شوہر کی نظر معصوم بیٹی پر ٹھہرنے لگی ہے تو یہ صرف ہراسانی نہیں، یہ ایک پورے نظام کے منہ پر تھپڑ ہے۔ ایک باپ جب بیٹے کو خاموشی سے نصیحت کرتا ہے کہ بیٹیوں پر نظر رکھو، باہر نکلتی ہیں تو زمانہ خراب ہے، تو اس کا مطلب ہے اسے اس زمانے کے بگاڑ کا علم ہے، مگر اسے بدلنے کا نہیں۔ بیٹیوں کو چھپانے کا راستہ آتا ہے جب ایک استاد طالبہ کو نمبر دلانے کے لیے قربت کی فرمائش کرے، جب ایک افسر نوکری کے بدلے ساتھ وقت گزارنے کی شرط رکھے، جب ایک عالم دین قرآن پڑھنے آنے والی بچی کو ہراساں کرے۔ تو سوال صرف اتنا ہے، یہ سب کب تک چلے گا؟ اور ہم خاموش کیوں ہیں؟ یہ خاموشی صرف خوف کی نہیں، یہ منافقت کی بھی ہے۔ ہم سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ جو دیکھتا اور چپ رہتا ہے وہ مجرم سے کم نہیں، جو سنتا ہے آگے نہیں پہنچاتا وہ بھی قاتل ہے، جو بچی کے لباس کو بنیاد بنا کر مجرم کو صفائی دیتا ہے وہ بھی ظلم کا حصے دار۔ ہم اس حد تک گر چکے ہیں، عورت کی چیخ کو ڈرامہ، اس کی فریاد کو سازش اور اس کی گواہی کو جھوٹ مانا جاتا ہے، اور جب وہ خاموش ہو جائے، خود کو مار لے یا جینے سے انکار کر دے تو ہم افسوس کے 2 جملے لکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، کیا کبھی کسی مرد کو اپنے باس سے ڈرنا پڑے؟ اگر اس نے ہاں نہ کی تو ترقی نہیں ملے گی۔ کیا کبھی کسی لڑکے کو یونیورسٹی میں استاد کی نظروں سے خوف آیا؟ اگر اسے نمبر چاہیے تو جسم بیچنا ہوگا؟ نہیں، کیونکہ جنسی ہراسانی طاقت کے نشے، اختیار کے غلط استعمال اور معاشرتی منافقت کا وہ ہتھیار ہے جو صرف کمزوروں کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ اس کمزوری کا استحصال عورت، بچے، خواجہ سرا یا کوئی بھی کمزور طبقہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جنسی ہراسانی کو معمولی بات کہہ کر ٹالا جاتا ہے۔ ارے کچھ کہا تو نہیں، بس مذاق کیا تھا، نیت صاف تھی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، بس تھوڑا چھیڑا تھا۔ لڑکے تو شرارتی ہوتے ہیں۔ یہ جملے اس غلیظ سوچ کی پیداوار ہیں جو مظلوم کو چپ کرانے اور ظلم کو مزید طاقتور بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی موقع پر ایسا جملہ بول چکا یا سن چکا اور خاموشی سے اس کا حصہ بھی بن چکا۔ جنسی ہراسانی صرف جسمانی نہیں ہوتی، نظریں، الفاظ، اشارے، آوازیں، پیچھا کرنا، تصویریں کھینچنا، سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی میسیجز، حتیٰ کہ کسی کو مسلسل دیکھتے رہنا بھی ہراسانی ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا جب کسی عورت کو بار بار روزانہ ہر گلی، ہر دفتر، ہر جگہ پر ایسے رویے کا سامنا ہو تو وہ کیسا محسوس کرتی ہوگی؟ وہ جو دن میں سینکڑوں بار نظر جھکا لو، رد عمل نہ دو، خاموش رہو، نظر انداز کرو جیسے مشورے سنتی ہے، وہ ایک دن اندر سے مر جاتی ہے۔ وہ جیتی ہے، چلتی ہے، کام کرتی ہے، لیکن ایک خول میں، ایک گھٹن میں، ایک خوف میں، اور ہم اسے کہتے ہیں مضبوط بنو۔ کیوں؟ کیا مضبوطی کا مطلب صرف سہنا ہے؟ کیا اس معاشرے میں بولنے کی اجازت صرف مردوں کو ہے؟
کیا عورت کی آواز سنائی دے تو وہ بے حیا بن جاتی ہے؟ ہمیں سچ ماننا ہوگا، تسلیم کرنا ہوگا، جنسی ہراسانی اس ملک میں عام ہے۔ ہمیں ماننا ہوگا ہمارے تعلیمی ادارے محفوظ نہیں، ہمارے دفاتر محفوظ نہیں، ہمارے عبادت خانے محفوظ نہیں۔ بدترین حقیقت یہ ہے ہمارے گھر بھی محفوظ نہیں۔ اور جب تک ہم خاموش رہیں گے یہ ناسور بڑھتا رہے گا۔ اب وقت ہے کہ ہم خاموشی کا جنازہ نکالیں۔ اب وقت ہے کہ ہم بولیں، چیخیں، لڑیں اور ظالم کو بے نقاب کریں۔ وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی مشہور فنکار ہو، کتنا ہی با اختیار افسر ہو یا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہیں۔ اگر آپ کسی ایسے واقعے کے گواہ ہیں، اگر آپ نے کسی کو ہراساں کرتے دیکھا تو خاموش نہ رہیں۔ اگر آپ خود کسی ہراسانی کا شکار ہوئی ہیں تو جان لیں کہ آپ کی اولاد آپ کی طاقت ہے، آپ کی خاموشی نہیں۔ ہمیں قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں سوچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہمیں بچوں کو شروع سے سکھانا ہوگا رضامندی کیا ہوتی ہے، حد کیا ہوتی ہے، دوسروں کی جگہ اور جسم کا احترام کیا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے لڑکوں کو صرف عورت سے پردہ کرنے کا نہیں، عورت کو محفوظ رکھنے کا سبق دینا ہوگا۔ ماں باپ، استاد، میڈیا، سب کو ایک ساتھ بولنا ہوگا، کیونکہ اگر آج ہم نہیں بولے تو کل ہماری اپنی بیٹی، بہن یا ماں بھی اس ظلم کا شکار ہو سکتی ہے۔ اگر آج ہم نے نہیں سمجھا جنسی ہراسانی ایک عورت کا نہیں پورے معاشرے کا مسئلہ ہے تو کل ہم سب اس بھٹی میں جھلسیں گے، کیونکہ جب ایک عورت کو ہراساں کیا جاتا ہے تو صرف اس کے جسم نہیں، اس کی روح، اس کی عزت، اس کا اعتماد، اس کی انسانیت سب کو رون دیا جاتا ہے۔ جب قومیں عورت کو رونتی ہیں تو وہ خود کسی نہ کسی دن رون دی جاتی ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ خاموشی کے اس قبرستان میں ایک اور پتھر بننا چاہتے ہیں یا چیخ بن کر ظلم کا پردہ چاک کرنا چاہتے ہیں؟ یہ صرف الفاظ نہیں، ایک سوال ہے، ایک پکار ہے، ایک صدائے احتجاج ہے ان لاکھوں عورتوں، بچوں اور خواجہ سراؤں کی طرف سے جو برسوں سے ظلم سہتے آئے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں بس بہت ہو چکا۔ اب خاموشی نہیں، اب سوال ہوگا، جواب ہوگا اور حساب ہوگا۔